السلام علیکم ناظرین، ان دنوں دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخ ساز اضافہ ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے گزشتہ 2 دنوں کے اندر اوپر نیچے 2 جرنلسٹوں پر تشدد یا جرنلسٹوں سے متعلق جو ہیں وہ خبریں سوشل میڈیا کی اور مین اسٹریم میڈیا کی بھی زینت بنی رہیں۔ اس میں ایک جو ہے وہ اقرار الحسن جو ARY TV پہ پروگرام کرتے ہیں، ان پر تشدد کے حوالے سے خبر ہے، اور دوسری خبر جو ہے وہ محسن بیگ صاحب جو ورکنگ جرنلسٹ تو نہیں ہیں، وہ آن لائن نیوز ایجنسی جو ہے اس کے مالک ان کو کہہ لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جناح اخبار کے جو انتظامی معاملات ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں۔ ان کی FIA کی جانب سے گرفتاری اور گرفتاری کی مزاحمت اور مزاحمت کے دوران فائرنگ اور یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ اخبارات اور میڈیا کے اندر جو ہے کہ ان کی شہ سرخیاں جو ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اس سلسلے میں اسلام آباد کے اندر 2 مختلف عدالتوں نے 2 مختلف ڈیسیژن بھی پہلے ہی دن جو ہے وہ دیے۔ ایک تو محسن بیگ کی گرفتاری ہوئی، اور اس کے فوری بعد جو سارا سین کریٹ ہوا اسلام آباد میں اور اسٹریٹ کے اندر، یہ گھر کے اندر تو نہیں، گھر کے باہر گلی میں جس انداز میں پولیس اہلکار یا FIA کے اہلکاروں کو پکڑا گیا، محسن بیگ صاحب اور ان کے صاحبزادے جو ہیں کہ وہ فائر بھی کر رہے ہیں، تشدد بھی کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں انسداد دہشت گردی کا ان کے خلاف مقدمہ ہوا، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی ان کا دے دیا۔ لیکن دوسری طرف ایک اور مقامی عدالت میں جہاں پہ محسن بیگ صاحب کے جو وکلاء ہیں انہوں نے درخواست پیش کی اور کہا کہ ان کو حبس سے بیجا میں رکھا گیا یا غیر قانونی گرفتاری کی گئی، اور اس کی سماعت جو ہے کہ فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور پھر شام کو یہ فیصلہ سنایا گیا کہ جی کہ جو چھاپا تھا FIA کا وہ غیر قانونی تھا، اور جو پولیس ریڈ کرنے والی ٹیم تھی اس کے خلاف IG کو کہا گیا جی ان کے خلاف مقدمہ درج کریں اور کارروائی کریں۔ تو یہ ایک دن کے اندر ہی اندر ساری یہ ڈرامائی جو سچویشن کریٹ ہوئی اور فلمی سین جو ہیں وہ روڈ کے اوپر دیکھے گئے اسلام آباد کے، اور پھر 12 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے کہ عدالت بھی لگ گئی، عدالت نے فیصلے بھی دے دیے اور اس ساری کارروائی کو غیر قانونی بھی قرار دیا۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، اور اس میں ایک طرف جو ہے کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ محسن بیگ صاحب جو ہیں کہ حکومت مخالف تنقید جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس لیے حکومت نے ان کو نشانے پہ رکھا اور یہ ساری کارروائی کی گئی۔ دوسری طرف جو ہے یہ موقف دیا جا رہا ہے کہ جو FIA ہے وہ وفاقی ادارہ ہے، مقدمہ اگرچہ لاہور میں درج ہوا ہے، وفاقی ادارے کو اختیار ہے، اور لاہور سے ان کو یہ رپورٹ آئی تھی، اور پھر انہوں نے گرفتاری کے لیے ان کے گھر پہ گئے تو انہوں نے آگے سے مزاحمت کی، اور ایک پولیس افسر اور ایک خاتون پولیس افسر کو یرغمال بنایا گیا بندوق کی نوک کے اوپر۔ پھر نہ صرف یرغمال بنایا گیا بلکہ فائرنگ بھی کی گئی، تشدد بھی کیا گیا۔ تو یہ ساری سچویشن تھی۔ معاملہ جو ہے کہ وہ ایک طرف جو ہے وہ آزادی صحافت کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کی بات کی جا رہی ہے۔ اصل معاملہ جو شروع ہوا وہ وفاقی وزیر مراد سعید صاحب کو جب تمام وزراء میں پہلی نمبر بھی کارکردگی پر سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے، تو اس پر ایک TV ٹاک شو میں محسن بیگ صاحب نے ریحام خان کی اس کتاب کا یا اس تحریر کا کہہ لیجئے جو کہیں پبلش نہیں ہوئی، کوئی کتابی صورت کے اندر پبلش نہیں ہوئی، ہاں کچھ کنٹینٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا، اس کی PDF فائل بنائی گئی، اور پھر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر واٹس ایپس کے ذریعے اس کو پھیلایا گیا۔ تو اس کے کچھ مواد کا ریفرنس دے کر غیر اخلاقی جو الزامات ہیں سعید مراد سعید کے اوپر یا پرائم منسٹر کے اوپر، تو ان کا انہوں نے حوالہ دیا۔ اس کے جواب میں مراد سعید صاحب نے جو ہے کہ لاہور FIA میں سائبر کرائم ونگ میں درخواست دی کہ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف جو ہے کہ یہ من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کی شہرت کو عزت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کارروائی ہوئی۔ اور دوسری طرف محسن بیگ صاحب کا یہ کہنا ہے جی کہ میرے گھر کی 4 دیواری اور تقدس کو پامال کیا گیا، جس کے نتیجے میں جو ہے کہ انہوں نے سیلف ڈیفنس میں جو ہے کہ اسلحہ استعمال کیا، اور وداؤٹ یونیفارم یہ لوگ آئے تھے، اور یہ نہیں پتا کہ ڈاکو تھے یا کون تھے، تو اس لیے یہ ساری کی ساری کارروائی ہوئی۔ جو فوٹیجز میں ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلی کے اندر جب وہ اس کو پکڑ کے لا رہے ہیں پولیس سے افسر کو، دونوں والد اور ان کے بیٹے جو ہیں،
کہ اس وقت اسٹریٹ کے اندر کافی گاڑیاں کھڑی ہیں، پولیس کی گاڑی بھی کھڑی ہے، اور پھر وہ کسی کو مخاطب ہو کر نہ صرف اس پولیس افسر کو مارا بلکہ کسی کو مخاطب ہو کر ان کے اوپر بھی فائر کیا گیا. تو یہ ساری سچویشن نظر آ رہی ہے. تو اس صورتحال میں یقیناً ہر کسی کی عزت جو ہے وہ پیاری ہوتی ہے. بالکل ایسی ہی نوعیت اگر ایک اصول کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو اگر مراد سعید کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے جو ان کے نزدیک غیر اخلاقی تھی، یا ایک ایسی ریفرنس کے طور پر ایسی چیز کو حوالہ بنایا گیا جو شائع بھی نہیں ہوئی ہے، تو انہوں نے قانون کا راستہ اختیار کیا، اور وہ پیکا قانون جو ہے جو نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں پارلیمنٹ سے منظور کروایا گیا تھا، اور ابھی نون لیگ اس کے اوپر بڑا ایشو بنا رہی ہے. تو یہ قانون انہی کے دور میں پاس ہوا تھا، جس قانون کے تحت محسن بیگ صاحب کے خلاف یہ درخواست دی گئی اور مقدمہ درج ہوا. مراد سعید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میری شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میرے اوپر غیر اخلاقی الزامات لگائے گئے، یہ گھٹیا الزامات لگائے گئے. اس کے جواب میں انہوں نے قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے درخواست دی. محسن بیگ صاحب جو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے گھر اگر ایف آئی اے آئی ہے تو انہوں نے میری چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرنے کی کوشش کی، اور میں نے سیلف ڈیفینس میں یہ سب کچھ کیا. اسی اصول کو اگر ہم دیکھیں، اس تناظر میں دیکھیں کہ جو قانون اور آئین ہے وہ ہر کسی کو آزادی اظہار کا حق دیتا ہے، لیکن وہ قطعاً یہ نہیں حق دیتا کہ آپ کسی کی تضحیک یا تذلیل کریں. اور یہ دنیا بھر میں پھر ایسے قوانین موجود ہیں جو حد عزت کا دعویٰ جو دائر کیا جاتا ہے، بڑے سخت قوانین ہیں اس سلسلے میں دنیا میں، اور بڑی سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں لوگوں کو. تو اگر تو بیگ صاحب کا یہ موقف تسلیم کر لیا جائے تو اسی موقف کے تحت پھر مراد سعید صاحب کی بھی کچھ عزت تھی، تو اس کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے تھا. لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو سب سے اہم بات ہے، وہ سب سے اہم بات یہ ہے، ایک طرف ریاست اور حکومت کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک طرف جو ذرائع ابلاغ کے لوگ ہیں، میڈیا ہے، یہ بھی اگر ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے تو اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، فرائض ہوتے ہیں، حقوق بھی ہیں. انہوں نے اپنا قانونی حق استعمال کیا، درخواست دی، مقدمہ درج کیا. سرکاری اداروں کو بھی تھوڑا سا صبر و تحمل سے مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اگرچہ ابھی کمیونیکیشن بڑی فاسٹ ہے اس وقت. اگر 9 بجے لاہور میں درخواست دی گئی ہے تو یقیناً اس کے اوپر بہت ساری چیزیں، مواد ساتھ بھیجا گیا ہوگا، اور وہ ان کو جائزہ لے کے انہوں نے اسلام آباد میں فیکس بھی کیا جا سکتا ہے، ای میلز بھی کی جا سکتی ہیں چیزیں، اور اس سے آرڈرز بھی ایسے آ سکتے ہیں. مان لیا نہیں آئے ہوں گے، لیکن اس سلسلے میں صبر و تحمل سے کام لیا جا سکتا تھا. اس کا نوٹس بھی بھیجا جا سکتا تھا بیگ صاحب کو، اور کہا جا سکتا تھا کہ یہ آپ کے خلاف درخواست ہے، یہ الزام ہے، یہ مقدمہ ہے، آپ پیش ہوں، اپنا موقف پیش کریں یا اپنے وکیل کے ذریعے موقف پیش کر دیں. لیکن شاید اس میں بھی عجلت سے کام لیا گیا. دوسری طرف بیگ صاحب نے بھی شاید جو ہے کہ اپنی پوزیشن کو یا اپنی طاقت، خود ساختہ طاقت، ہم جرنلسٹوں کے اندر بھی خود ساختہ طاقت ہے کہ جی اچھا جی ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جی ہم بڑے ہر طرح کے قانون سے ہم بھی بالا ہیں، اور جب بھی کوئی ہمارے خلاف کارروائی ہوگی تو ہم آزادی اظہار کا اور جو ہے صحافت خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو انہوں نے بھی جس انداز میں ریئیکٹ کیا وہ انداز بھی کوئی قابل تحسین نہیں ہے. یہ کہنا کہ ہمارے گھر میں تقدس اور اس کو پامال، چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی، یونیفارم میں نہیں تھے، گھر کے اندر داخل ہو گئے، ہم نے سمجھا شاید ڈاکو ہیں، اور سیلف ڈیفینس میں سب کچھ کیا. تو سیلف ڈیفینس میں اگر ہوتا تو یہ سارا گھر کے اندر ہو رہا ہوتا. گلی میں اس طرح سے مجمع اکٹھا کیا گیا، گاڑیوں کی وہاں لائن لگی ہوئی ہے، پولیس کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، اور پھر وہاں پہ یہ سارا تماشا جو دنیا نے دیکھا، تو اس میں سیلف ڈیفینس کا پہلو جو ہے وہ بھی ویک پڑ جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. ابھی معاملہ یقینی طور کے اوپر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ایڈیشنل ہیں انہوں نے بھی ایک فیصلہ دیا ہے. یہ معاملہ ہائی کورٹ میں بھی جائے گا، اور قانونی جو بھی نکتے ہوں گے اس کے اوپر فیصلے ہوں گے. لیکن جو اصل بات کرنے کی وہ یہ ہے کہ ریاست اور حکومت کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ریاست ماں جیسی ہے، کہ اس کو اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی، تدبر سے، حکمت سے، صبر سے کام لینا ہوگا. اور دوسری طرف جو ہے کہ میڈیا یا ذرائع ابلاغ یا جو صحافی ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی قلم، مائک اور کیمرہ اچھا لگتا ہے، بندوق اور گولی ان کی ہاتھ میں اچھی نہیں لگتی. صحافیوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے اپنے طرز عمل کیا ہیں، کیا وہ صحافت کے زمرے میں آتے ہیں یا وہ قانون کو ہاتھ لینے کے زمرے میں آتے ہیں. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں خود بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے.